أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك فيه ليلة خير من 1000 شهر. وقال صلى الله عليه وسلم: هذا الشهر شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری بات کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، رمضان کا مبارک مہینہ آئے گا انشاءاللہ، اللہ ہمیں نصیب فرمائے گا. اسی کو دیکھتے ہوئے، اب نہیں معلوم کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، لیکن اسی کو دیکھتے ہوئے کہ رمضان کا مقدس مہینہ، رمضان کا بابرکت مہینہ، رمضان کا بہت ہی عظمتوں والا مہینہ بس سایہ فگن ہو رہا ہے، آنے والا ہے. اسی کو لے کر ہم نے سوچا ہے کہ آج کے بیان کا عنوان ہی رکھ دے. لوگوں نے بھی اصرار کیا تھا، ضد کیا تھا کہ مفتی صاحب اب رمضان کا مہینہ لگے گا، ہفتے آپ استقبال رمضان، ویلکم رمضان، رمضان کی تھوڑی فضیلت، اہمیت اور رمضان کی تیاری کیسے کریں اور رمضان کیسے گزاریں، اس عنوان کو لے کر آپ اگر بیان کر دیں اس ہفتے لائیو بیان میں تو زیادہ بہتر رہے گا. اس لیے آج ہم نے عنوان چنا ہے استقبال رمضان، رمضان کی تیاری کیسے کریں اور رمضان کیسے گزاریں. جی ہاں دوستو، بڑی تعداد میں آج میری بہنیں بھی میری بات کو سن رہی ہے اور ہر ہفتے آپ، اللہ کا شکر ہے، ہزاروں کی تعداد میں آپ پوری دنیا میں سنتے ہیں. اس لیے ہم بہت ہی تیاریوں کے ساتھ کچھ اہم پیغام جو آپ کے لیے بھی اہم ہو، میرے لیے بھی اہم ہو، ہماری دنیا اور آخرت کا سامان بن جائے، کچھ ہم فائدہ حاصل ہو جائے، اس لیے ہم اہم عناوین کو اختیار کرتے ہیں. آج ہم نے استقبال رمضان کو چنا ہے، اس عنوان کو لیا ہے. میرے بھائی، یقیناً رمضان بڑا مقدس مہینہ ہے، بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، اور رمضان میں جو عبادتیں اللہ رب العزت کرنے کا موقع دیتا ہے، رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اللہ بھی اپنے بندوں سے بڑا خوش ہوتا ہے. یہاں تک کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اور احادیث کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو رمضان میں اللہ بھی اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے: میرے بندے، اگر تو نفل ادا کرے گا تو میں تجھے فرض کا ثواب دوں گا، اور میرے بندے، میری بندی، اگر تو ایک فرض ادا کرے گی، ایک فرض ادا کرے گا تو میں تجھے 70 فرضوں کے برابر ثواب دوں گا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا مقدس مہینہ ہے، کتنا عظمت والا مہینہ ہے. اور پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم زندگی تلاش کرتے ہیں، آپ کی تعلیمات جب ہم تلاش کرتے ہیں تو اس میں ملتا ہے رمضان کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ اسی حدیث سے ہو سکتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ہو سکتا ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے ہو سکتا ہے کہ رمضان کتنی اہمیت کا حامل ہے، رمضان کتنا عظمت والا مہینہ ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ بخشا بخشایا رسول
بخشا بخشایا نبی رمضان کے 2 مہینہ پہلے سے، رجب کے مہینے سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں کرتے تھے. کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ تو ہمارے رجب میں برکت عطا فرما، اے اللہ تو ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما. یہ دونوں مہینے رمضان کے پہلے آتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے سے اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرتے تھے. میرے بھائیوں میری بہنوں، اس سے رمضان کی اہمیت کا اندازہ لگاؤ. نبی دعا کرتے تھے اے اللہ تو ہمارے رمضان میں برکت عطا فرما، اے اللہ تو ہمارے شعبان میں ہمارے رجب میں برکت عطا فرما، اور اتنی برکت عطا فرما اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، اے اللہ اتنی برکتیں عطا فرما کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. نبی یہ دعا کرتے تھے. جی ہاں، اللہ سے مانگتے تھے کہ اللہ رمضان دے دے، اے اللہ رمضان دے دے، اے اللہ رمضان دے دے. اگر میں ابھی آپ سے پوچھوں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر اللہ کو حاضر و ناظر جان کر، ضرور آپ نے کمنٹ میں ضرور لکھنا. ہاں، کیا میں کیا سوال کر رہا ہوں؟ سچ بتاؤ کہ بخشا بخشایا نبی 2 مہینہ پہلے سے دعائیں مانگ رہا ہے کہ اے اللہ رمضان دے دے، لیکن سچ بتاؤ کیا آپ نے، کیا کسی مرد نے، کیا کسی اور، حالانکہ ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے، لیکن آپ جو دیکھ رہے ہیں سچ کمنٹ کر کے بتانا، کیا آپ نے 2 مہینہ پہلے سے اللہ سے رمضان مانگا ہے؟ کیا آپ نے 2 مہینہ پہلے سے اللہ سے رمضان مانگا ہے کہ اے اللہ رمضان دے دے، اے اللہ رمضان دے دے، اے اللہ رمضان دے دے؟ میرا خیال نہیں مانگا ہے. اس کی وجہ ہے دوستو کہ ہم نے آج تک رمضان کی اہمیت کو نہیں سمجھا، ہم نے آج تک رمضان کی خیر و برکتوں کو نہیں سمجھا. اگر رمضان کی برکتیں سمجھ میں آ جائے تو ہم رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگے. آج بھی میرے بھائیوں ابھی بیان شروع ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 3 دن باقی ہے، 3 دن باقی ہے. شعبان کے آخری دن چل رہے ہیں، 3 دن باقی ہے. آج بھی میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ نہیں معلوم کہ رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا. اگر کوئی سوچ رہا ہوگا کہ نہیں اللہ کا شکر ہے میں تو ابھی ایک دم سوستھ ہوں، میں تو ایک دم بہتر ہوں، اچھا ہوں، اور کنفرم مجھے تو رمضان ملے گا، او میرے یارو کورونا نے بتا دیا کہ اچھے دیکھتے دیکھتے چلے جا رہے ہیں. جی ہاں، اچھے باڈی بلڈر، بہترین طاقتور جوان، میری بہنوں ہٹی کٹی بہنیں، ہٹے کٹے جوان جن کو کوئی بیماری نہیں، کوئی کھانسی نہیں، کوئی بخار نہیں، بہترین باڈی بلڈر ہے، لیکن ہم دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے کہ ایک چھوٹا سا نہ دکھنے والا وائرس جو آیا ہے اچھے جوانوں کو اور مضبوط طاقتور مرد اور عورتوں کو ہم جاتے دیکھ رہے ہیں. ابھی 3 دن باقی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھے رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا. میں بھی بیان کر رہا ہوں، رمضان کی تیاری آپ کو بھی بتا رہا ہوں، کیسے تیاری کرے گے آگے میں بتاؤں گا. رمضان کا ویلکم، رمضان کا استقبال نبی کیسے کرتے تھے آگے بتاؤں گا. لیکن مجھے خود کو بھی خبر نہیں ہے کہ رمضان مجھے بھی ملے گا یا نہیں ملے گا. جی ہاں، اس لیے آج میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اور اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ابھی 3 دن باقی ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، آفس میں، کھیت میں، دفتر میں، گلیوں میں، بازاروں میں، دکانوں میں، محفل میں، تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں، جہاں بھی ہو، آج میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ میرے بھائیوں اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگو، اے اللہ رمضان دے دے، اے اللہ رمضان دے دے. میرے بھائیوں اس لیے بھی مانگے کہ شاید آپ کو پتہ نہیں ہے، پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بارے میں یہ فرمایا کہ ایک طرف تو اللہ کی رحمتیں، اللہ کی جانب سے برکتیں موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے، اور اللہ بہت خوش ہوتا ہے، مغفرت کرتا ہے، اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے. رمضان اتنا قیمتی مہینہ کہ اللہ جنت کو سجا دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کو بند کر دیتا ہے، سرکش شیاطین کو قید کر دیتا ہے. اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے. بلکہ میں اگر سادے لفظوں میں کہوں کہ جیسے اکثر کبھی آپ نے کہاوت سنا ہوگا کہ بہتی گنگا ہے ہاتھ دھو لو، یہ کہاوت آپ نے سنا ہوگا. تو میں کہتا ہوں کہ میرے بھائی جب بہتی گنگا ہے تو صرف ہاتھ ہی کیوں دھو رہا ہے، پورا نہا لے یار.
پورا ڈبکی لگا لے. تو رمضان یقیناً ایسا ہی مہینہ ہے کہ اللہ بہانے بہانے سے اپنے بندوں کو نوازتا ہے اور اتنا خوش ہوتا ہے اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی اللہ نے فرما دیا اور قرآن میں بھی اللہ نے فرما دیا کہ میرے بندو رمضان میں ایک ہی رات ایسی ہے, ایک ہی رات اللہ نے رمضان میں ایسی رکھ دی ہے انعام کے طور پر, گفٹ کے طور پر, ہدیے کے طور پر, تحفے کے طور پر. اس رات کو جسے ہم شب قدر کہتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں اور قرآن بھی فرما رہا ہے کہ یہ ایک ہی رات ایسی ہے جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہوتی ہے. یعنی اگر کسی اللہ کے بندے کو, اگر کسی اللہ کی بندی کو ایک رات بھی اگر رمضان کی یہ مل گئی تو وہ ہزاروں مہینوں کی عبادتوں کے ثواب کو اپنی جھولی میں, اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے. تو بڑا قیمتی مہینہ ہے, مغفرت والا مہینہ ہے, رحمت والا مہینہ ہے, نجات والا مہینہ ہے, جہنم سے خلاصی اور چھٹکارے والا مہینہ ہے, اللہ کو راضی کرنے والا مہینہ ہے. رمضان میں ایک ہی عمل ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسا عمل ہوتا ہے کہ جس سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے, جسے ہم روزہ کہتے ہیں, اللہ اس روزے سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ, کہ روزہ میرے لیے ہے, روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میرے بندو, روزے کا بدلہ میں خود ہوں. اللہ کہتا ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں. اب جب اللہ ہی مل گیا تو پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ جب رب خالق مالک ہی مل گیا تو پھر ہمیں کچھ نہیں چاہیے, پھر سب اس بندے کا ہے جس کا رب ہے. اس لیے میرے بھائیو, رمضان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب رمضان اتنی اہمیت کا حامل ہے, اس لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے پر خوشیاں مناتے تھے, خوشیوں کا اظہار کرتے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جمع فرماتے. بلکہ ایک حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ جب شعبان کا آخری دن تھا, آخری رات تھی, تو اللہ کے نبی نے ہم کو جمع فرمایا, ہم کو جمع فرمایا. جی ہاں, اور رمضان جو آ رہا ہے اس کی اہمیت, اس کی فضیلت, اس کا احترام, اس کا مقام, اس کی خیر, اس کی برکتیں ہمارے سامنے پیش کی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جمع فرمایا. جیسے آج ابھی 3-4 دن باقی ہے, ہم رمضان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں, ایسے ہی جب رمضان آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں خوشیوں کا اظہار کرتے, بڑے خوش نظر آتے اور بڑی تیاری کرتے رمضان کی. ہم آگے بتائیں گے کہ آپ کو ہم کو تیاری کیسے نبی نے بتایا ہے, آگے بتائیں گے, لیکن آپ سمجھ لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے پر خوشیاں مناتے تھے کہ رب سے لینے کا مہینہ آ رہا ہے, رب کی رحمتوں اور برکتوں کو لوٹنے کا مہینہ آ رہا ہے, رب کو راضی کرنے کا مہینہ آ رہا ہے, اپنی مغفرت, بخشش اور نجات کا مہینہ آ رہا ہے. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے ہم کو جمع فرمایا اور کیا کہا, یا ایھا الناس, اے لوگو سنو سنو, قد اظلکم شہر عظیم, بڑی عظمت والا, بڑا عظیم مہینہ تم پہ سایہ کرنے جا رہا ہے. شہر عظیم مبارک, وہ مہینہ بڑی برکت والا ہے. فیہ لیلۃ, اس مہینے میں ایک ہی رات ایسی ہے کہ اگر وہ رات مل جائے تو ہزاروں مہینوں کا اجر و ثواب آدمی اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے. حضرت سلمان کہتے کہ نبی ہم کو جمع فرما کر باقاعدہ رمضان کی اہمیت بتاتے. رمضان میں روزہ مقبول عبادت ہے, اور حضرت سلمان کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اہمیت بتانے کے ساتھ روزے کی اہمیت بتاتے کہ روزہ اللہ کو ایسا پسند ہے, ایسا مقبول ہے. روزے دار کو افطار کرانے کا یہ ثواب ہے, روزے دار کا خیال رکھنے کا یہ ثواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پہلے ہمیں بتاتے کہ اپنے غلاموں پر, اپنے نوکروں پر تھوڑا نرمی کرنا, رحم کا معاملہ کرنا. جیسے تم روزے دار ہو وہ
وہ بھی روزہ رکھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام پر ہمیں خوشخبری دیتے, اللہ کیا انعام دے گا وہ بتاتے. ایک لسی کا گھونٹ کسی نے پلا دیا روزے دار کو, افطار کے وقت میں لسی کے گھونٹ سے, ایک گھونٹ سے افطار کرایا, یا صرف پانی سے بھی افطار کرایا, یا کھجور کے ایک دانے سے بھی افطار کروایا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی اہمیت ہم کو بیان فرماتے. یعنی رمضان کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بارے میں ہم کو بتاتے. رمضان کا گویا کہ یہ استقبال ہے. آج ہم بھی رمضان کا استقبال کر رہے ہیں. جی ہاں, اسی لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ رمضان آ رہا ہے, خوشیاں مناؤ. اور جو ایمان والے ہیں, جن کو رمضان کی قدر ہے, وہ یقیناً بڑے خوش ہوتے ہیں. رمضان آ رہا ہے, اب میں تراویح پڑھوں گا تو اتنا ثواب ملے گا, روزہ رکھوں گا تو اتنا ثواب حاصل کروں گا, قرآن کی تلاوت کروں گا, ذکر کروں گا, استغفار کروں گا, دعا کروں گا, عبادتیں کروں گا. تو ایمان والا جو ہے وہ رمضان کے آنے پر خوش ہوتا ہے کہ سیزن آ رہا ہے لینے کا, سیزن آ رہا ہے لینے کا, 1 کے 70 کا سیزن آ رہا ہے. نہ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے 1 فرض ادا کرے گا 70 فرضوں کے برابر ثواب دوں گا. تو ایمان والا خوشیاں مناتا ہے, خوش ہوتا ہے رمضان کے آنے پر. جی ہاں, اور جو منافق ہوتا ہے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. ارے یار روزہ تو نہیں رکھنا پڑے گا, کیونکہ سب چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزہ رکھیں گے تو بڑا مشکل جائے گا, رمضان بڑا مشکل جائے گا. روزہ تو نہیں رکھنا پڑے گا, بھوکے تو نہیں رہنا پڑے گا, کوئی کھائے گا نہیں تو دکھاوے کے لیے مجھ کو بھی بھوکا رہنا پڑے گا, چھپ چھپ کے پانی پینا پڑے گا. تو جن کو اس کا احترام نہیں ہے ان کو خوشی نہیں ہوتی ہے, لیکن ایمان والے کو رمضان کے آنے پر خوشیاں ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ تھا کہ حضرت عائشہ, ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب رمضان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد پر اپنی تہبند, اپنی ازار مضبوطی سے باندھ لیتے, کمر بستہ ہو جاتے. یعنی یہ اس بات کا اشارہ ہوتا کہ اب رمضان آ گیا ہے, عبادتوں کو فل اعتبار سے کرنا ہے اور خوب اللہ سے انعام لینا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہبند کو مضبوطی سے باندھ لیتے. تو اب رمضان آ رہا ہے, معلوم نہیں کہ ملے گا یا نہیں ملے گا, اس لیے میں بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں, جوانوں سے بھی کہہ رہا ہوں, بچوں سے بھی کہہ رہا ہوں, عورتوں سے بھی کہہ رہا ہوں, مردوں سے بھی کہہ رہا ہوں, بزرگوں اور بوڑھوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھو اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر رمضان مانگو کہ اللہ پورا رمضان دے, رمضان کا اخیر عشرہ دے, رمضان کی شب قدر دے, رمضان کی اخیر وہ جو لیلۃ الجائزہ جو چاند رات کو ہوتی ہے, جس کو تو انعام کی رات کہتا ہے, جس دن تو انعام بانٹتا ہے. اور اے اللہ وہ عید کا دن, جس دن تو فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا, میں نے میرے بندوں کو, میری بندیوں کو رمضان کے اعمال, رمضان کے روزے اور رمضان کی تراویح کے بدلے میں نے میرے بندوں کو, میری بندیوں کو بخش دیا, معاف کر دیا. اے فرشتوں تم گواہ رہنا. تو میرے بھائیوں, میری بہنوں, اللہ سے دعا مانگو کہ اے اللہ وہ قیمتی انعام کا دن, وہ عید کا دن بھی ہم سب کو نصیب فرما. اللہ سے دعا مانگو. جی ہاں جی, اور کہے کہ مرحبا صد مرحبا, مرحبا صد مرحبا, دعا کرے کہ اللہ رمضان دے دے. جی آگے میں رمضان کی تیاریاں آپ کو بتاؤں گا, لیکن کچھ اشعار میرے سامنے آئے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ میں خوشی میں وہ اشعار سنا دوں. محمد زاہد رضا بنارسی کے اشعار ہے جو دارالعلوم حبیبیہ گوپی گنج بھدوہی بنارس اتر پردیش یو پی کے ہیں. آج ممبئی اردو نیوز میں ان کے یہ اشعار چھپے بھی ہے, تو میں نے وہیں سے یہ اشعار بھی لیا ہوں. تو میں سوچتا ہوں کہ ویلکم رمضان, استقبال رمضان پر یہ اشعار بھی سنا دوں. رمضان آ رہا ہے, رمضان آ رہا ہے, رمضان آ رہا ہے, رمضان آ رہا ہے. بخشش کا ساتھ لے کر, بخشش کا ساتھ لے کر سامان آ رہا ہے, رمضان آ رہا ہے, رمضان آ رہا ہے.
ایک ایک لمحہ جس کا ہے برکتوں کا حامل، ایک ایک لمحہ جس کا ہے برکتوں کا حامل، کرنے ہمارا تازہ ایمان آ رہا ہے، کرنے ہمارا تازہ ایمان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ ان اشعار میں، اس نظم میں آپ رمضان کی اہمیت بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا قیمتی ہے رمضان۔ آگے شاعر کتنے پیارے انداز میں کہہ رہا ہے، بخشش کرا لو اپنی، بخشش کرا لو اپنی۔ جی ہاں، نہیں معلوم دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، نہیں معلوم کہ اگلا رمضان ہم کو ملے گا یا نہیں ملے گا۔ جی ہاں، کورونا نے لاکھوں کی جانیں لے لیا ہے، اچھے اچھے لوگ چلے گئے ہیں، بڑے بڑے علماء چلے گئے ہیں، نہیں معلوم کہ اگلا رمضان، بلکہ یہ بھی رمضان ہم کو نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اس لیے رمضان اگر مل گیا تو بہت قیمتی ہے۔ تو شاعر کیا کہہ رہا ہے آگے، بخشش کرا لو اپنی، بخشش کرا لو اپنی، بخشش کرا لو اپنی، بخشش کرا لو اپنی، صد آفرین ماہ رحمان آ رہا ہے، صد آفرین ماہ رحمان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ اور دیکھیں آگے کیا کہہ رہا ہے شاعر، اس ماہ محترم کو بڑھ کر گلے لگا لو، اس ماہ محترم کو بڑھ کر گلے لگا لو، مومن کی تم کو دینے پہچان آ رہا ہے، مومن کی تم کو دینے پہچان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ گھر کو گھر کی تلاوتوں سے تم رونقیں بڑھاؤ، گھر کی تلاوتوں سے تم رونقیں بڑھاؤ، رمضان ساتھ لے کر قرآن آ رہا ہے، رمضان ساتھ لے کر قرآن آ رہا ہے۔ جی ہاں، قرآن اسی مبارک مہینے میں اترا، اور جب رمضان میں 1 کی 70 کے اعتبار سے ثواب ملتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کا ایک حرف، لفظ نہیں، ایک حرف، جیسے الف لام میم، تو الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، ایک حرف پڑھنے پر نبی نے فرمایا کہ 10 نے کیا ملتی ہے۔ تو رمضان میں اب 70 گنا کر لو، تو ایک حرف پر اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی نیکیاں ملے گی، یعنی 70۔ تو اب قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے شاعر کہ گھر کی تلاوتوں سے تم رونقیں بڑھاؤ، رمضان میں اپنے گھروں میں تیاریاں ایسی کرنا، رمضان کا احترام اور فائدہ حاصل ایسے کرنا کہ خوب تلاوتیں کرنا۔ آخری شعر سنیں، شاعر کیا کہہ رہا ہے، زاہد خوشی مناؤ، زاہد خوشی مناؤ،
زاہد خوشی مناؤ، زاہد خوشی مناؤ، دینے یہ برکتوں کا فیضان آ رہا ہے، دینے یہ برکتوں کا فیضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ تو دوستو رمضان آ رہا ہے، 3-4 دن باقی ہے۔ آؤ اب رمضان کی تیاریاں، تھوڑی سی تیاریوں پر میں بات کر لیتا ہوں۔ جی رمضان کی تھوڑی سی تیاریوں پر بات کر لیتا ہوں۔ جیسے دیکھو آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی پروگرام ہونے والا ہے، کوئی فنکشن ہونے والا ہے، جی ہاں بیٹے کی شادی ہو یا بیٹے کی شادی ہونے والی ہے، یا ہم عقیقہ کرنے والے ہیں، کوئی بھی پروگرام ہونے والا ہے تو ہم 2-4 مہینہ پہلے سے تیاری کرتے ہیں۔ بلکہ جب بیٹی کی شادی کی تاریخ لینے بیٹھتے ہیں تو 6 مہینے کی تاریخ لیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، تیاری کرنا ہے میاں، کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے۔ تو گھر میں کوئی پروگرام ہو تو ہم تیاریاں کرتے ہیں۔ پھر گھر کا جب قریب پروگرام آ جاتا ہے تو رنگ روغن صاف صفائی کرتے ہیں، پورا پروگرام بناتے ہیں۔ ہاں دعوت کی بھی لسٹ تیار کرتے ہیں، کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، کس نے اپنوں کو نہیں بلایا تھا، کس کو چھوڑنا ہے، کس کو چولہے سے دینا ہے، کس کو ایک ہی آدمی کی دینا ہے، پوری تیاری کرتے ہیں جناب۔ کوئی بھی پروگرام کی، اگر کوئی اہم پروگرام ہمارے یہاں ہونے والا ہو تو پوری تیاری کرتے ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، سب سے مبارک مہینہ آ رہا ہے، تمہارے بخشش کا سامان آ رہا ہے، ڈھیر ساری خیر اور برکتیں لے کر آ رہا ہے، اللہ اس کو راضی کرنے کا مہینہ اور اللہ سے لینے کا مہینہ آ رہا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس طرح رمضان کی تیاریاں کی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اب ہم کو رمضان کی تیاریاں کرنا ہے۔ جی ہاں ابھی میرا خیال آج سے 3 یا 4 دن پہلے مجھے میری گھر والی نے کہا کہ آج ہم لوگ گھر کی صفائی کرنے والے ہیں۔ رمضان سے پہلے وہ ہمیشہ گھر کی صفائی وفائی پورا اچھے طریقے سے دھونا اور پوری صفائی کرتی ہے۔ تو مجھ سے کہنے لگی 5 دن پہلے کہ آپ کو آج 1 بجے آفس سے نہیں آنا ہے، آپ کو 3-4 بجے آنا ہے، یا تو میں کھانا بنا کر دوپہر کا آفس میں بھیج دوں گی، آفس میں کھا لینا ہے، پورا گھر کی صفائی میں وقت لگے گا۔ تو رمضان کی تیاری ہے، تو یہ بھی ایک تیاری ہے، بالکل خوشی ہونا چاہیے اور خوشی ہے۔ تو رمضان کی تیاری ہے، لیکن رمضان کی اصل تیاری یقیناً میرے بھائی رمضان اللہ کا قیمتی انعام ہے، یہ ضائع نہ ہو جائے۔ اگلا رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا، کیسے اس کا پورا فائدہ اٹھایا جائے، کیسے رب کو راضی کیا جائے، کیسے رب کو منا لیا جائے، کیسے اپنی بخشش اور مغفرت کروا لی جائے، اس کا پورا پروگرام بناؤ۔ پورے ماہ میں نماز کی پابندی کیسے کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کتنی کرنا ہے، کتنے پارے پڑھنا ہے، توبہ کیسے کرنی ہے، استغفار کیسے کرنا ہے، ذکر اور اذکار کیسے کرنا ہے۔ تو علماء سے ملو، نہیں سمجھ میں آتا ہے علماء سے پوچھو، ذکر کا طریقہ پوچھو، استغفار کا طریقہ پوچھو۔ جی ہاں رمضان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ تیاریاں کرتے تھے، اس لیے ہم کو بھی رمضان کی تیاریاں اس طریقے سے کرنا ہے کہ سب سے پہلے مولانا طارق جمیل کی میں بات سن رہا تھا تو حضرت مولانا طارق جمیل نے کہا کہ میں بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں، بھائیوں سے بھی کہہ رہا ہوں، مولانا طارق جمیل فرماتے ہیں کہ رمضان کی سب سے بڑی اور پہلی تیاری یہ ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لو، سب سے بڑی تیاری۔ جی ہاں کیونکہ اس دل میں بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، کپٹ ہے، کیوں غصہ ہے، نفرتیں ہیں، کسی سے بدلہ لینے کی تمنا ہے، بدلہ لینے کی بھاونا ہے، بدلہ اور انتقام کی تیاریاں ہم کر رہے ہیں، کسی کو نقصان پہنچانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، نہ جانے کتنوں کے خلاف ہمارے دلوں میں نفرتیں بھری ہوئی ہے، حسد، کینہ، بغض، کپٹ بھرا ہوا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے رمضان کی تیاریاں بتائی، مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے بھائیوں میری بہنوں رمضان کی تیاری یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں، بغض سے، کینہ سے، کپٹ سے، حسد سے، جلن سے، نفرتوں سے سب سے پہلے ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں، دلوں کو پاک کر لیں۔ یہ رمضان کی تیاری ہے سب سے بڑی۔ بلکہ دلوں کو تو میں یہ کہوں گا کہ باقاعدہ رمضان میں
غیر اللہ کی محبت، اللہ کے علاوہ جتنی محبتیں ہوگی، چاہے وہ مال کی محبت ہو، شہرت کی محبت ہو، عزت کی محبت ہو، ہوتی ہے الگ الگ. کسی کو مال جمع کرنے کی محبت ہوتی ہے، مال سے محبت ہوتی ہے، کسی کو عزت، شہرت، کرسی، یہ ایسی، یا اللہ کے علاوہ اور کسی سے محبت ہوتی ہے. تو مولانا کہتے ہیں کہ غیر اللہ کے علاوہ اور بھی جتنوں کی محبت ہوگی، ساری محبتوں کو دل سے نکال دو. یہ ہے رمضان کی سب سے بڑی تیاری. جی ہاں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ جیسے گھروں پر ہم لوگ اگر کوئی مہمان آنے والا ہے، جیسا بڑا کوئی مہمان آنے والا ہے تو ہم پوری تیاری کرتے ہیں، گھر کو صاف صفائی کر لیتے ہیں، صوفہ بیڈ شیٹ برابر کر لیتے ہیں، تکیے قاعدے سے لگا لیتے ہیں، اسپرے بھی مارتے ہیں تاکہ خوشبو آئے، ہال میں جو مہمان آئے گے خوشبو آئے. تو میں کہتا ہوں کہ میرے یارو، یہ جو بغض ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، حسد ہے، جلن ہے، نفرتیں ہیں، یہ کورونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اب اس طریقے سے تیاری کرو کہ یہ کورونا وائرس سے زیادہ خطرناک ہے جو گناہ ہیں، یہ برائیاں ہیں، ایسا اسپرے مارو. جیسے وہ آپ نے دیکھا ہوگا مچھر کو مارنے کا اسپرے، مکھیوں کو مارنے کا اسپرے، کاکروچ کو مارنے کا اسپرے، تو کوئی ایسا اسپرے مارو، جی ہاں، کہ یہ ساری گندگیاں دھل جائے. اللہ والوں نے اس کا طریقہ بتایا ہے کہ غیر اللہ کی، اللہ کے علاوہ کی محبت کو دلوں سے نکالو. جی ہاں، شرک کو دل سے نکالو، کفر کو دل سے نکالو، گندگیوں کو دلوں سے نکالو، گناہوں کو دلوں سے نکالو، غلط رسومات کو دلوں سے نکالو، بدعات کو دلوں سے نکالو، تمام قسم کی شرک کی خباثتیں دلوں سے نکالو. دل پاک صاف ہو جائے گا تو پھر رمضان میں عبادتیں کرنے کا مزہ بھی آئے گا اور پھر اللہ بھی اس دل میں سمائے گا. ہاں، کیونکہ گندگیوں سے اگر دل بھرا ہے تو پھر اللہ کیسے آئے گا، اللہ کیسے سمائے گا. تو رمضان کی سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ اپنے دلوں کو سنوارو. جی ہاں، اور خوشیوں کے ساتھ. ایک اللہ والے نے کہا کہ میرے بھائی رمضان کا دل سے خوشیوں کے ساتھ استقبال کرو اور یہ سمجھو کہ اللہ مجھے ایک چانس اور دے رہا ہے. جی ہاں، ورنہ دیکھو کتنے ایسے ہمارے رشتہ دار ہوں گے یا کتنے ہمارے ایسے جاننے پہچاننے والے ہوں گے یا کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تراویح پڑھ رہے تھے، ہمارے ساتھ عید انہوں نے ادا کی، ہمارے ساتھ روزے رکھے. ہماری گلی میں کئی ایسے لوگ ہوں گے، محلے میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جو پچھلے رمضان میں موجود تھے لیکن آج نہیں ہیں، اور کورونا نے تو بہت زیادہ لوگوں کو لے کر چلا گیا. تو میرے بھائی رمضان آ رہا ہے تو ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ خوشیوں کے ساتھ رمضان کا استقبال کرو اور کہو کہ میرے مولا تیرا احسان ہے، تیرا انعام ہے کہ تو ایک چانس مجھے اور دے رہا ہے نیکیوں کے کمانے کا. میں جنت کا کیسے مستحق بن جاؤں. جی ہاں، اس لیے جو اہل ایمان ہیں، ان کی جن کے دلوں میں آخرت کی فکر ہے اور جو سمجھتے ہیں کہ اصل زندگی مرنے کے بعد کی ہے اور اس چند روزہ زندگی میں اگر میں مشقت اٹھا لیتا ہوں، تھوڑی تکلیف اٹھا لیتا ہوں اور روزہ اگر رکھ لیتا ہوں، تھوڑا بھوکا پیاسا رہ جاؤں گا 1 مہینے کے لیے. او میرے یارو، صحابہ نے، نبی کے عاشقوں نے جنگ کے میدان میں تلواروں کے سائے میں بھی روزہ نہیں چھوڑا ہے. مگر آج جمعہ میں عیدگاہ میں میرا بیان تھا تو میں نے وہاں پر جمعہ میں کہا کہ لوگ آج معمولی بہانے پر روزہ چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، غنیمت جانو کہ اللہ اس سال کا رمضان ایک رمضان اور دے رہا ہے. اس کے بدلے میں زندگی سنور جائے گی اگر ہم نے اس کی قدر کر لی. آج ہم طے کر لے کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ دنیا کا کھانا پینا چھوڑ دوں گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے مجھے جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گے. جی ہاں، تو جو ایمان والا ہے وہ خوشنودی کے ساتھ رمضان کا استقبال کرے، رمضان کو ویلکم کرے. جی ہاں میرے بھائیوں، دل پر بھی غبار چڑھ جاتا ہے. جیسے ہمارے صحن میں، دیواروں پر، باہر بالکنی میں، گیلری میں جو کھلی ہوتی ہے تو راستے کا غبار دھول چڑھ جاتی ہے. تو ایسے ہی دل پر ہمارے بہت غبار چڑھ گیا ہے، بہت گندگی چڑھ گئی ہے. اسی گندگی کی وجہ سے اب نمازوں میں بھی دل نہیں لگ رہا، روزہ رکھنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا، چھوٹے چھوٹے بہانے سے ہم روزہ چھوڑ دیں گے. تو یہ جو ہے نا دل پر جو غبار بیٹھ گیا ہے، اس غبار کو دور کرنے کا اللہ موقع دے رہا ہے. تو سب سے پہلے جتنے غلط چیزیں ہیں دل میں ان تمام چیزوں کو دور کرو. اور دل کو صاف کرنے والے آج کے زمانے میں لاکھوں میں ایک ہوتا ہے، شاید ایک بھی نہیں ہوتا، ورنہ آدمی نمازی تو آپ کو بہت سارے ملیں گے. جی ہاں، روزے رکھنے والے بھی مل جائیں گے، حج اور عمرے کرنے والے بھی مل جائیں گے، زکوٰۃ اور صدقہ خیرات دینے والے بھی مل جائیں گے، لیکن اس دل کو
پاک کو صاف کرنے والے بہت کم ملیں گے. لوگ آج نماز بھی پڑھ رہے ہیں, روزہ بھی رکھ رہے ہیں, زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں, حج بھی کر رہے ہیں, عمرے بھی کر رہے ہیں, لیکن دل میں گندگیاں, غلاظتیں, ناپاکیاں بھری پڑی ہے. کینہ, کپٹ, حسد, جلن, نفرتیں, بغض, عداوت, دشمنی, یہ سب بھرے پڑے ہیں. تو رمضان آ رہا ہے تو سب سے پہلے دل کی صفائی کر لو اور دل کو صاف کر لو. جی ہاں, اب آئیے میرے بھائی, آخر میں یہ بھی کہوں گا کہ میرے بھائی ابھی اللہ موقع دے رہا ہے. یہ جو دنیا ہے نا, یہ دارالعمل ہے, یہ عمل کرنے کا ابھی موقع دے رہا ہے. اگر اللہ رمضان دے رہا ہے تو یہ سمجھو کہ اللہ ابھی عمل کرنے کا موقع دے رہا ہے. جب تک کہ زندگی ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے, تلاوت کر سکتا ہے, تراویح پڑھ سکتا ہے, زکوٰۃ صدقہ خیرات دے سکتا ہے, نیکیاں کر سکتا ہے. زندگی ختم, اب عمل ختم. تو میرے بھائی اگر اللہ رمضان دے رہا ہے تو یہ اللہ ایک چانس دے رہا ہے, ایک موقع دے رہا ہے. آج پروگرام پورا بنا لو کہ رمضان کو کیسے گزارنا ہے, کیسے نیکیاں کمانا ہے. سیزن ہے مومنین کا, آج اختیار ہے کمانے کا. جتنا کما سکتے ہو کما لو. آؤ میں اللہ والوں کی کچھ باتیں بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے رمضان گزارے. حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ رمضان میں اللہ آپ کو تہجد کا موقع دے گا. سحری کا وقت ہے, میں نے بھی سن لیں, سحری کا وقت ہے. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں, تہجد ہم کیوں نہیں پڑھ پاتے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ بالکل اخیر وقت میں جب 10-15 منٹ باقی رہتے ہیں جب اٹھتے ہیں. کیونکہ رمضان میں کئی علاقوں میں ہم نے دیکھا, کئی شہروں میں رات بھر جو لوگ جاگتے ہیں. بالکل غلط بات ہے. سحری میں تھوڑا 15-20 منٹ, آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ. سال بھر تو کبھی تہجد پڑھتے نہیں. اللہ رمضان میں موقع دے گا. سحری کا وقت جو ہوتا ہے وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے. رمضان کو گزارنے کا آج پروگرام بنا لو کہ میں رمضان میں, پورا رمضان میں تہجد پڑھوں گا. ایسے ہی یہ بھی پروگرام بنا لو کہ پوری طریقے سے رمضان میں نوافل کا اہتمام کروں گا. کیونکہ اللہ کہتا ہے نفل پڑھے گا رمضان میں تو میں فرض کا ثواب دوں گا, تو نوافل کا اہتمام کروں گا. جی ہاں, ہر طریقے سے میں نوافل خوب زیادہ سے زیادہ پڑھوں گا. ایسے ہی رمضان میں قرآن مقدس نازل ہوا ہے. رمضان میں ایک ایک حرف پر نبی نے کہا 10 نے کیا, اب رمضان میں 70 گنا بڑھ جاتی ہے. تو یہ طے کر لو کہ میں قرآن کریم کے خوب تلاوت کروں گا. قرآن کریم کی طے کر لو میری بہنوں کے قرآن کریم کی خوب تلاوت کرو گی. اب کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کا پورے سال میں ایک بھی قرآن نہیں ہوا ہے. او میرے یارو, رمضان میں اللہ موقع دے رہا ہے, وقت نکال لینا. تھوڑا سا وقت کاروبار والے ہو یا بزنس والے ہو یا کھیتی باڑی والے ہو, شتکری ہو, کسان ہو یا سرکاری نوکری والے ہو, رمضان میں تھوڑا سا وقت نکال لو. کیونکہ یہ چانس ایک بار ملے گا, اللہ نہیں معلوم کہ اگلی بار ملے گا یا نہیں ملے گا. تو تلاوت, قرآن کی تلاوت, اگر ہم نے صبح ایک پارہ پڑھا, دوپہر میں ایک پارہ پڑھا اور عصر کے بعد ایک پارہ پڑھا, تو 3 پارے پڑھے تو رمضان میں کتنے 3 قرآن ہو سکتے ہیں. او یارو کرو, کوشش تو کرو, سب ہو جائے گا. ایسے ہی اللہ والے رمضان کا اہتمام کیا کرتے تھے, ذکر کا اہتمام کثرت سے کرتے تھے. اللہ کو خوب یاد کرو, اللہ کے نام جتنے بھی ہے خوب ان کو پڑھو. اللہ کہتا ہے مجھے اچھے ناموں سے پکارو. جی ہاں, قرآن میں ہے, اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ, کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے اچھے اچھے نام ہیں. رحمان اس کا نام ہے, رحیم اس کا نام ہے, کریم اس کا نام ہے, ستار اس کا نام ہے, جبار اس کا نام ہے, قہار اس کا نام ہے, وہاب اس کا نام ہے. بہت سارے نام ہیں. اللہ کہتا ہے مجھے میرے اچھے اچھے ناموں سے پکارو, خوب ذکر کرو اللہ کا. اور کیا کرو, استغفار, اے اللہ معاف فرما دے, اے اللہ معاف فرما دے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس کو رمضان کا مقدس مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروائے, بخشش نہ کروائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہلاک ہو جائے ایسا شخص, برباد ہو جائے ایسا شخص. نبی نے بد دعا دی ہے, جبرائیل نے بد دعا دی ہے غالباً, اور نبی نے آمین کہا ہے. تو بتاؤ جبرائیل کی بد دعا اور نبی کی آمین, بتاؤ کیا کوئی شک ہو سکتا ہے اس کے قبول ہونے میں؟ اس لیے میرے بھائیوں, رمضان اگر اللہ دے رہا ہے تو طے کر لو کہ رمضان میں خوب اللہ سے استغفار کرے گے, خوب اللہ سے دعائیں مانگے گے, تو رمضان کا استقبال خوب اچھے طریقے سے کیا جائے. رمضان اللہ دے رہا ہے, اللہ سے خوب معافی مانگی جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ فجر کی سنت
کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو، بس آخری بات کہہ رہا ہوں، اکثر لوگ جو ہے سحری بھی نہیں کھاتے ہیں، کیونکہ وہ رات بھر جاگتے ہیں، یا پھر رات کے 1 بجے 2 بجے وہ کھا کر سو جاتے ہیں، سحری نہیں کھاتے ہیں، سحری کو نہیں اٹھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سحری کے لیے اٹھیں اور آخری وقت میں کچھ کھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کا حکم دیا ہے، اور سحری کو برکت بتایا ہے، سحری کو طاقت بتایا ہے۔ تھوڑی سی ہی صحیح مگر سحری ضرور کرے، اور سحری کھانے کا اہتمام کرے۔ ایسے ہی میرے بھائی رمضان میں دعا اور اذکار کا اہتمام کرے، اور فجر پڑھنے کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ تو پہلے تو پڑھتے نہیں ہیں، وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ رات بھر جاگے اللہ میاں پہ احسان کر دیے، فجر پڑھتے نہیں ہیں۔ لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، فجر پڑھنے کے بعد فوراً سونے کے لیے بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن ایک میں طریقہ بتا رہا ہوں جو اللہ والے کرتے آئے ہیں، اللہ والوں نے بتایا بھی ہے کہ فجر کی سنت اور فرض سے فارغ ہونے کے بعد طلوع شمس تک، یعنی سورج کے نکلنے تک ذکر کرتے بیٹھے ہیں۔ اچھا موقع ہے، تلاوت قرآن میں مصروف رہے، ایک پارہ پڑھ سکتے ہیں اس وقت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج نکل نہ جاتا تب تک آپ اپنے مصلی پر بیٹھے رہتے تھے۔ جی ہاں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، اور نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو یہ کام کرے گا طلوع شمس تک کے اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے گا، اس کا ثواب ایک مکمل حج اور عمرے کے مانند ہے۔ پیارے آقا نے یہ فرمایا ہے۔ جی ہاں، نماز عصر کے بعد میں ہم لوگ طے کر لیں کہ نماز عصر کے بعد میں کچھ وقت تلاوت کریں گے، اور افطار کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہے تو اللہ سے خوب دعائیں مانگیں گے۔ تو یہ بس رمضان آ رہا ہے، یہ تھوڑی چیزیں میں نے استقبال رمضان کے موقع پر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ میں پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو رمضان نصیب فرمائے، اور اس جملے پر بات ختم کر کے دعا شروع کروں گا کہ مرحبا صد مرحبا آمد رمضان، مرحبا مرحبا صد مرحبا، رمضان کے آنے کی خوشیاں ہیں، رمضان کے آنے کی خوشیاں ہیں۔ بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس سال کا رمضان دے دے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة۔ مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو، ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ رب دو جہاں، رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے معاف فرما۔ میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما۔ خدا بندہ دنیا کی تمام گندی محبتیں ہمارے دلوں سے نکال دے، اپنی اور اپنے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما۔ میرے مولا 3-4 دن بچے ہیں، بڑا مقدس مہینہ، بڑی خیر و برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ میرے مولا نہیں معلوم کہ ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن میرے مولا آج تجھ سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ میرے مولا اس سال کا رمضان اور رمضان کی پوری خیر و برکتیں ہم سب کو نصیب فرما۔ میرے مولا اس سال کا رمضان کا پہلا عشرہ، رمضان کا دوسرا عشرہ، رمضان کا اخیر عشرے کی تمام تاخیراتیں، لیلۃ الجائزہ، چاند رات جسے تو نے انعام کی رات کہا ہے، تیرے نبی نے انعام کی رات کہا ہے، اور عید کا وہ دن جس دن تو بڑا خوش ہو کر فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے میرے بندوں کو، میری بندیوں کو رمضان کے روزے، رمضان کی تراویح اور رمضان کی عبادتوں کے بدلے معاف کر دیا۔ میرے مولا وہ عید کا دن، وہ مغفرت والا دن، وہ بخشش والا دن، وہ خیر اور برکتوں والا دن بھی میرے مولا ہم سب کو نصیب فرما۔ خدا بندہ رمضان کی تمام عبادتوں کا شوق، ذوق، توفیق اور ہمت ہم سب کو نصیب فرما۔ میرے مولا روزہ رکھنے کے لیے طاقت، قوت، ہمت اور استقامت نصیب فرما، تراویح کے لیے طاقت، قوت، ہمت اور استقامت نصیب فرما۔ خدا بندہ جب تک
زندہ رکھ میرے مولا، ہم کو اسلام پر زندہ رکھ، اور موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرما میرے مولا کورونا نے سینکڑوں ہزاروں اور لاکھوں کی جانیں لے لی ہے، تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے ایک چانس ہمیں پھر دیا ہے۔ رمضان قریب آ چکا ہے لیکن نہیں معلوم کہ 2 دن 3 دن بھی ملے گے یا نہیں ملے گے، رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا نہیں معلوم میرے مولا، لیکن تجھے تیری عزت کا واسطہ، تیری عظمت و جلال کا واسطہ، تیرے محبوب نبی کی محبت کا واسطہ میرے مولا رمضان کی پوری خیر و برکتیں ہم سب کو نصیب فرما۔ خدا بندہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کو جنت الفردوس میں اونچا اعلی مقام نصیب فرما، اور ہمیں بھی میرے مولا جب تک زندہ رکھ، ہمیں بھی میرے مولا جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔